اس نے آگے بڑھ کر دلہن کے گھونگھٹ کو نوچ لیا۔ گھونگھٹ کے پیچھے ایک ہیجڑا نظر آیا۔ وہ تالی پیٹ کر بولا، اے بی بی، سوکن سے ایسا بھی کیا جلنا؟ تجھے ہمارے ہونے والے بچے کا واسطہ میرے چہرے کے پھول تو کھلنے دے۔ بابرہ نے تڑاق سے اس کے منہ پر تماچا رسید کیا۔ وہ دوسری طرف گھوم لیا، پھر وہ آصف کی طرف بڑھی۔ اچھا تو تم میرا مذاق اڑا رہے تھے؟ آصف پیچھے ہٹ کر بولا، دیکھو پہلے میری بات سنو۔ میں کچھ نہیں سننا چاہتی۔ وہ پھر آگے بڑھی۔ ہیجڑا آصف کے آگے سینہ سپر ہو کر بولا، اے بی بی، کیا مجھے بیوہ بنانا چاہتی ہے؟ قسم ہے مجھے اپنے سہاگ کی، میں اپنے شوہر کے لیے اپنے خون کا آخری قطرہ۔ تڑاق سے پھر ایک تماچا اس کے منہ پر اور پڑا۔ آصف کے دوسرے دوست بیچ بچاؤ کے لیے دوڑے آئے تو بابرہ نے ان پر بھی بلی کی طرح پنجے مارے۔ میں تم لوگوں کو ایسی شاندار پارٹی دوں گی کہ ساری زندگی یاد رکھو گے۔ وہ ایک گلدان اٹھا کر مارنے کے لیے دوڑی۔ آصف اسے پکڑ کر کھینچتا ہوا دوسرے کمرے میں لے گیا۔ کیا آپ پاگل ہو گئی ہو؟ چھوڑ دیجئے مجھے، میں آپ کو غصہ نہیں دکھا سکتی، ان لوگوں پر تو غصہ اتار سکتی ہوں نا۔ آصف نے دوستوں سے کہا، ڈرنے کی بات نہیں، آرام سے بیٹھو، میں ابھی چائے پلاؤں گا، بس 1 منٹ۔ یہ کہہ کر اس نے دروازہ بند کر دیا۔ وہ بولی، دروازہ کھولیے۔ کیا تمہیں اس بات پر غصہ آ رہا ہے کہ میں نے سچ مچ شادی نہیں کی، محض مذاق کیا ہے؟ آپ نے مذاق نہیں کیا ہے، میرا مذاق اڑا رہے ہیں کہ میں کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ نہیں، میں یہ ثابت کر رہا ہوں کہ عورت جتنی فراخ دلی سے دوسری شادی کی اجازت دیتی ہے، اتنی فراخ دلی سے اپنی سوکن کو برداشت نہیں کر سکتی، اس لیے کہ میں اپنے پیار میں کسی کو شریک نہیں کر سکتی۔ تو کیا میں ہیجڑے کو شریک کرتا ہوں؟ وہ بے اختیار ہنسنے لگی۔ آصف نے کہا، ہنسی تو پھنسی۔ یہ کہہ کر اس نے بوبی کو آغوش میں سمیٹ لیا، اس کے چہرے پر جھکنے لگا۔ ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے دوست جمائیاں لینے لگے۔ ایک نے کہا، پتہ نہیں چائے کب آئے گی۔ دوسرے نے کہا، بھئی چائے ابھی گرم ہو رہی ہے۔ ہیجڑے نے تالی پیٹ کر کہا، اوئے وہ تو بہت ہی گرم تھی، آصف میاں ٹھنڈی کر رہے ہیں۔ ہسپتال کے ایک وارڈ میں مختلف مریضوں کے بستروں کے اطراف سے بہت سے عیادت کرنے والے رشتہ دار جمع تھے۔ آصف بھی ایک مریض کی عیادت کے لیے آیا تھا اور اس سے مسکرا کر باتیں کر رہا تھا۔ ایک وارڈ بوائے نے آ کر پوچھا، جناب کیا آپ ہی آصف صاحب ہیں؟ ہاں، کیا بات ہے؟ جناب، لیڈی ڈاکٹر کا حکم ہے کہ آپ ہسپتال سے باہر چلے جائیں۔ کیا مطلب؟ یعنی کہ میں کیوں چلا جاؤں؟ یہ میں نہیں جانتا، ہاں اتنا جانتا ہوں کہ جسے وہ پسند نہیں کرتی ہیں اسے ہسپتال میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتی۔ وہ ڈاکٹر ہے یا ہسپتال کی ملکہ عالیہ؟ کہاں ہے وہ؟ میں اس بدتمیزی کی وجہ معلوم کروں گا، چلو میرے ساتھ۔ وہ وارڈ بوائے کو دھکا دے کر وارڈ سے باہر آیا اور وارڈ بوائے نے کہا، صاحب آپ مجھے کیوں غصہ دکھا رہے ہیں؟ وہ رہا ڈاکٹر صاحبہ کا کمرہ، آپ ان سے جا کر پوچھ لیں۔ آصف غصے سے تن تناتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ لیڈی ڈاکٹر اس کی جانب پشت کیے کھڑی کھڑکی کے باہر دیکھ رہی تھی۔ آصف نے پوچھا، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ مجھے ہسپتال سے باہر جانے کے لیے کیوں کہا جا رہا ہے؟ جواب ملا، اس لیے کہ تم جھوٹے، بے ایمان اور دغا باز ہو۔ وہ غصے کو برداشت کرتے ہوئے بولا، ڈاکٹر یہ الزامات ثابت کرو ورنہ میں تمہیں اٹھا کر کھڑکی سے باہر پھینک دوں گا۔ مجھے اٹھا کر پھینکنے کے لیے قریب آنا ہوگا اور میں یہی چاہتی ہوں کہ تم کسی بہانے قریب آ جاؤ۔ وہ دونوں باہیں پھیلا کر آصف کی طرف گھوم گئی۔ وہ چونک کر بولا، ارے انجمن، تم یہاں؟ ہاں، اسے محبت کی انتہا کہتے ہیں، کچے دھاگے سے بندھی ہوئی لاہور سے یہاں آ گئی ہوں۔ آصف نے پریشان ہو کر دروازے کی جانب دیکھنے کے بعد کہا، خدا کے لیے اب عشق و محبت کی باتیں نہ چھیڑو، میری بیوی بھی یہاں موجود ہے۔ بیوی سے اتنا ڈرتے ہو تو مجھ سے محبت کیوں کی تھی؟ بے شک میں شادی سے پہلے تمہیں پسند کرتا تھا، اور شادی سے پہلے تو سینکڑوں لڑکیاں پسند آتی ہیں، اسے جوانی کی بھول بھی کہہ سکتی ہو، لیکن میں نے ایسی بھول نہیں کی جس پر مجھے شرمندہ ہونا پڑے۔ میں تمہیں شرمندہ نہیں کر رہی ہوں، ہاں اتنا ضرور کہوں گی کہ میں نے تمہاری خاطر اب تک شادی نہیں کی اور تمہاری ہی خاطر ٹرانسفر کروا کر یہاں آئی ہوں۔ میرے وحید بھائی جان بھی اسی ہسپتال میں ہیں۔ دوسرے کمرے میں وحید ایک ڈاکٹر کے پاس بیٹھا کہہ رہا تھا، جناب آپ لوگوں کی مہربانیوں سے یہاں کے تمام مریض میری ہی دکان سے دوائیں خریدتے ہیں۔ ڈاکٹر نے مسکرا کر کہا، اس میں مہربانی کی کیا بات ہے، آپ کی دکان ہسپتال کے احاطے میں ہے، مریضوں کو یہاں سے دوائیں خریدنے میں سہولت ہوتی ہے۔ وحید ہچکچاتے ہوئے بولا، وہ تو ٹھیک ہے، مگر جب سے شراب اور دوسرے نشے پر پابندی لگائی گئی ہے
لوگ ڈر کے مارے مافیا کا انجیکشن خریدنے نہیں آتے۔ اگر دوا علاج کے طور پر اس انجیکشن کو نسخے میں لکھ دیا کریں تو؟ ڈاکٹر نے سخت لہجے میں کہا، مسٹر وحید، میں ایک ذمہ دار ڈاکٹر ہوں، منشیات کا دلال نہیں ہوں۔ اگر آئندہ آپ نے ایسا مشورہ دیا تو میں آپ کا لائسنس کینسل کروا دوں گا۔ آپ تو ناراض ہو گئے، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ… اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ بابرا ڈاکٹر کو مخاطب کرتے ہوئے کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر، 10 نمبر وارڈ کے ایک مریض کی حالت خراب ہے اور نرس اسے اٹینڈ نہیں کر رہی ہے، پلیز آپ اسے اٹینڈ کریں۔ ڈاکٹر فوراً ہی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اسی وقت وحید نے مسکرا کر کہا، ہیلو بوبی۔ بوبی نے چونک کر اسے دیکھا۔ وحید، تم یہاں؟ شکر ہے کہ تم نے مجھے بھلایا نہیں ہے۔ ڈاکٹر کمرے سے جا چکا تھا۔ بوبی وحید کو غصے سے دیکھتے ہوئے جانے لگی۔ وہ راستہ روک کر بولا، کیا ناراض ہو؟ تم سے ناراض ہونے یا خوش ہونے والا کوئی رشتہ نہیں ہے، ہٹ جاؤ میرے راستے سے۔ وہ ایک طرف ہو کر بولا، میں تو اس لیے روک رہا تھا کہ تمہاری ایک تصویر میرے پاس رہ گئی ہے۔ وہ کمرے سے باہر جاتے جاتے ٹھٹک گئی۔ کیسی تصویر؟ آرام سے بیٹھو، کبھی ہم میں تم میں بھی چاہ تھی، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ میں یاد دلاتا ہوں۔ بوبی نے اسے گہری سنجیدگی سے دیکھا، پھر ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ وحید نے کہا، میں اس تصویر کو ہمیشہ سینے سے لگائے رکھتا ہوں، یہ دیکھو۔ اس نے قمیض کے اوپری جیب سے ایک تصویر نکال کر اس کی طرف بڑھا دی۔ بوبی نے اسے لے کر دیکھا، تصویر میں بوبی تھی۔ وحید نے اس کے ہاتھوں کو تھام رکھا تھا۔ وہ دونوں روبرو تھے اور ایک دوسرے کو پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے مسکرا رہے تھے۔ اس ایک تصویر سے یادوں کی البم کے اوراق کھلنے لگے۔ ماضی کی کتنی ہی تصویریں نگاہوں کے سامنے آنے لگیں۔ انسان کو جوانی میں 2 اہم دور آتے ہیں، ایک دور شادی سے پہلے، دوسرا شادی کے بعد آتا ہے۔ شادی سے پہلے لڑکیاں کتنے ہی لڑکوں کو پسندیدگی کی نظروں سے دیکھتی ہیں، کیونکہ پسندیدگی کے دوران ہی خوب سے خوب تر جیون ساتھی ملتا ہے۔ وحید نے بوبی کو جب شریک حیات بنانے کا وعدہ کیا تو وہ وعدے کے فریب میں آ گئی۔ پہلے پہل وحید کے وعدے میں کوئی کھوٹ نہیں تھا، وہ سچ مچ اسے دل و جان سے چاہتا تھا۔ جیسے جنگل میں مور ناچتا ہے، ویسے ہی بوبی اس کے خیالوں کے جنگل میں ناچتی تھی، لیکن جلد ہی ناچتے ہوئے مور اور مورنی کو اپنے بھدے پاؤں نظر آئے۔ بوبی غریب ماں کی بیٹی تھی۔ بوڑھی ماں بڑی محنت اور مشقت کے بعد 3 وقت کی روٹی اور بیٹی کی تعلیم کے اخراجات پورے کرتی تھی۔ ان حالات کے پیش نظر بوبی نے کہا، وحید، مجھے ہمیشہ کے لیے اپنا لو، میں بوڑھی ماں پر کب تک بوجھ بنی رہوں گی؟ شادی کے بعد تم چاہو گے تو میں اپنی تعلیم جاری رکھوں گی۔ وحید کے سر پر اپنی بہن انجمن کی ذمہ داریاں تھیں۔ اس نے کہا، تم جانتی ہو کہ میں انجمن کو ڈاکٹر بنوانا چاہتا ہوں، تم اس کی شادی کر دو، وہ بھی سسرال میں جا کر پڑھ لے گی۔ شادی کے بعد تعلیم کو جاری رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن آصف دولت مند بھی ہے اور ذہین بھی، وہ انجمن کو شادی کے بعد پڑھا سکتا ہے۔ کیا شادی کی بات طے ہو گئی ہے؟ ابھی طے نہیں ہوئی، لیکن وہ دونوں ایک دوسرے کو چاہتے ہیں۔ اب آصف باقاعدہ انجمن کا رشتہ مانگنے میرے پاس آئے تو بات بنے گی۔ بوبی نے کہا، یہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں کہ لڑکا یا لڑکے والے رشتے مانگ کر لڑکی کے گھر آیا کرتے تھے، یہ نیا دور ہے۔ انجمن کو خود ہی آصف سے شادی کی بات چھیڑنی چاہیے۔ نہیں، یہ بے شرمی ہے، میری بہن ایسا نہیں کر سکتی۔ ہم اپنی شادی کی باتیں کر رہے ہیں، کیا یہ بے شرمی نہیں ہے؟ ہماری بات دوسری ہے۔ ہاں، میں دوسری ہوں۔ میری جگہ تمہاری بہن ایسی باتیں کرے تو بے شرمی ہے، اور میں کروں تو وہ عشق کہلائے گا۔ بھئی تم تو بحث کرنے لگیں۔ تم تسلیم کرو کہ میں درست کہہ رہی ہوں، پھر میں تمہاری مشکل آسان کر دوں گی۔ تم درست کہہ رہی ہو، چلو اب مشکل آسان کرو، مجھے آصف کا پتہ بتاؤ، میں اس سے انجمن کے رشتے کی بات کروں گی۔ تم کس رشتے سے انجمن کے رشتے کی بات کرو گی؟ دادی اماں بن کر جاؤں گی، کہوں گی، میاں صاحب زادے، میں انجمن کی دادی ہوں، دبئی سے آئی ہوں، اگر تم 2 دن کے اندر اس سے نکاح نہیں پڑھاؤ گے تو میں اسے لے کر دبئی چلی جاؤں گی۔ وہ بوڑھی عورت کی لرزتی ہوئی آواز میں مکالمے ادا کر رہی تھی اور وحید ہنس رہا تھا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک رومانوی اردو کہانی جس کا نام ہے سپنے سب اپنے۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ آصف نے ہنستے ہوئے کہا، اچھا تو تم انجمن کے رشتے کی بات کرنے آئی ہو؟ جی ہاں، آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ بوبی نے پوچھا۔ بالکل نہیں، میں پہلے تو یہ معلوم کرنا چاہوں گا کہ تم انجمن کی کون ہو؟ سہیلی، بوبی نے جواب دیا۔
میں نہیں مانتا کہ تم اس کی سہیلی ہو۔ تم نے اپنا نام بابرا بتایا ہے اور انجمن کی سہیلی کا نام بابرا نہیں ہے۔ وہ مجھے بوبی کہتی ہے۔ بوبی؟ آصف نے چونک کر اسے دیکھا۔ اچھا تو تم انجمن کی ہونے والی بھابھی ہو؟ بوبی نے شرما کر گردن جھکا لی۔ آصف نے کہا، تعجب ہے تم یہاں میری شادی کی بات کرنے آئی ہو اور اپنی شادی کے ذکر پر شرما رہی ہو۔ وہ مسکرانے لگی، پھر اس نے کہا، اگر آپ انجمن سے واقعی محبت کرتے ہیں تو پھر آپ کو جلد ہی شادی کی بات کرنی چاہیے۔ میں انجمن سے محبت نہیں کرتا، میں اسے پسند کرتا ہوں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ آپ محبت کرتے ہیں اسی لیے تو پسند کرتے ہیں نا؟ بھائی، پسند تو بہت سے لوگ آتے ہیں، تم بھی مجھے پسند آئی ہو۔ جی؟ وہ حیرانگی سے بولی۔ جی ہاں، دنیا کی ہر خوبصورتی پسند آتی ہے۔ کسی کو پسند کرنے کے لیے بہت زیادہ عقل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہاں، محبت کرنے کے لیے سوجھ بوجھ اور حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ حوصلہ نہ تو انجمن میں ہے اور نہ وحید میں۔ آپ وحید کی توہین کر رہے ہیں۔ جب تم رشتے کی بات کرنے آئی ہو تو تمہیں برا نہیں ماننا چاہیے، کیونکہ میں ہونے والے رشتوں میں جو اچھائی اور برائی دیکھوں گا وہی کہوں گا۔ آپ نے کیا دیکھا ہے؟ یہی کہ وحید صاحب دولت مند بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ ان کے ایک چچا صاحب نے انہیں آفر دی ہے کہ اگر وہ گھر داماد بن جائیں تو انہیں کم از کم 1 لاکھ روپے کاروبار کے لیے دیے جائیں گے اور انجمن کو تعلیم دلانے کے لیے ملک سے باہر بھیجا جائے گا۔ کیا آپ مجھے وحید کے خلاف بہکا رہے ہیں؟ نہیں، تم رشتے کی بات کرنے آئی ہو اس لیے جواباً کہہ رہا ہوں کہ میں نے انجمن سے شادی کے لیے کہا تھا، لیکن وہ یہ کہہ کر ٹال رہی ہے کہ بہت بڑی ڈاکٹر بننے کے بعد شادی کرے گی۔ میں 3 سال تک اس کا انتظار نہیں کر سکتا۔ میں تنہا ہوں اور مجھے ایک شریک حیات کی ضرورت ہے۔ آپ صرف اپنی ضرورت دیکھ رہے ہیں۔ کیا انجمن ڈاکٹر بنے گی تو آپ کو فخر حاصل نہیں ہوگا؟ وہ فخر 3 سال بعد حاصل ہوگا۔ پھر تم ابھی رشتے کی بات کیوں کر رہی ہو؟ ہیں؟ وہ گڑبڑا گئی، کیونکہ انجمن کی شادی کے بعد ہی وحید اسے اپنی دلہن بنا سکتا تھا۔ دیکھو بوبی، انجمن مجھے اور وحید تمہیں ٹال رہا ہے۔ ہم دونوں شادی کے خواب ہی دیکھتے رہ جائیں گے۔ وہ ناراضگی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے وحید پر بھروسہ ہے۔ میری دعا ہے کہ تمہارے بھروسے کی لاج رہے۔ ویسے میری بات درست ہو اور تمہارا دل ٹوٹ جائے تو مجھ سے ایک بار ضرور ملنا۔ میں تمہیں اپنی زندگی کا ایک یادگار مشورہ دوں گا۔ وہ منہ پھیر کر چلی گئی، یعنی اس گھر سے منہ پھیر کر گئی جہاں اسے ایک دن دلہن بن کر آنا تھا۔ اس روز اٹھتے اٹھتے آصف کی باتیں اس کے دماغ میں گونجتی رہیں کہ وحید کا دولت مند چچا اسے اپنا گھر داماد بنانا چاہتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وحید خود بھی دولت مند بننے کے خواب دیکھ رہا ہے۔ اس بات کا وہ یقین نہیں کر سکتی تھی۔ وہ شام کو وحید سے ملنے گئی تو انجمن نے کہا، بھائی جان ابھی آئے تھے، پھر چچا جان کے ہاں چلے گئے۔ انجمن، ایک بات پوچھوں؟ ایک نہیں، 1000 باتیں پوچھو۔ کیا تمہارے چچا بہت دولت مند ہیں؟ ہاں، وہ خوش ہو کر بولی، اتنے دولت مند ہیں کہ مجھے اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن بھیجنے والے ہیں۔ سنا ہے کہ وہ تمہارے بھائی جان کو اپنا داماد بنانے والے ہیں۔ انجمن نے مسکراتے ہوئے چہرے کا رنگ بدل لیا۔ وہ ناگواری سے بولی، یہ جھوٹ ہے۔ ایک بار تم نے کہا تھا کہ آصف ایک اعلیٰ کردار کا مالک ہے، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اچھا، تو آصف نے تمہیں بہکایا ہے۔ اگر یہ جھوٹ ہے تو یقیناً اس نے بہکایا ہے اور وہ اعلیٰ کردار کا مالک نہیں ہے۔ تم آصف کی توہین کر رہی ہو، میں یہ برداشت نہیں کروں گی۔ تو پھر تسلیم کرو کہ آصف نے سچ کہا ہے۔ نہیں کہا ہے۔ تو پھر وہ جھوٹا ہے۔ نہیں ہے۔ بوبی اسے گہری ٹٹولتی ہوئی نظروں سے دیکھتی ہوئی بولی، میں عورت ہوں، تمہاری مجبوریوں کو سمجھ گئی ہوں۔ تم اپنے محبوب کی حمایت نہیں کر سکتی اور بھائی کی مخالفت میں بول نہیں سکتی۔ میں خود ہی تمہارے بھائی سے پوچھ لوں گی۔ وہ بوجھل قدموں سے لوٹ گئی۔ وحید پر جو بھروسہ تھا اس بھروسے کی زنجیر ٹوٹ رہی تھی۔ انجمن کے گول مول سے جوابات نے یقین دلایا تھا کہ جس طرح دال میں کچھ کالا ہوتا ہے اسی طرح وحید کے دل میں بھی کچھ کالا ہے۔ دوسرے دن پھر وحید کے مکان پر اس سے ملنے گئی تو وہاں دروازے پر تالا پڑا ہوا تھا۔ چوکی دار نے بتایا کہ دونوں بہن بھائی مکان خالی کر کے کہیں چلے گئے ہیں۔ بوبی نے پوچھا، کہاں گئے ہیں؟ پتہ نہیں جی، ان کا کوئی چچا ہے، گلبرگ میں بہت بڑی کوٹھی ہے، مگر میں پتہ نہیں جانتا۔ وہ ہارے ہوئے جواری کی طرح ڈوبتے ہوئے دل پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئی۔ وہ ایک باغیچے میں رنگ برنگے پھولوں کے درمیان بیٹھی ہوئی تھی کہ آصف کی آواز سنائی دی، ہیلو بوبی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا۔ آصف نے پوچھا، کیا میرے سچ اور جھوٹ کا پتہ چل گیا؟ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی، ابھی نہیں۔ وہ بولا، تمہارا تھکا ہوا لہجہ، اڑی ہوئی رنگت
اور جھکی ہوئی نظریں بتا رہی ہیں کہ تم سچائی کو چھپا رہی ہو۔ وہ سر جھکا کر جانے لگی۔ آصف نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے کہا، اگر ساتھ چلتے چلتے کسی کا ساتھ چھوٹ جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سفر ختم ہو گیا۔ نہیں بوبی، آگے بڑھنے کے لیے پہلے سے بہتر ہم سفر مل جاتے ہیں۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ یہی کہ انجمن نے میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ وہ اب بھی آپ سے محبت کرتی ہے؟ ہاں، محبت کرتی ہے، شادی نہیں کرتی۔ پہلے ڈاکٹر بننا چاہتی ہے، ایک بیمار کو ابھی دوا کی ضرورت ہے اور وہ 3 سال کے بعد دوا دینا چاہتی ہے۔ تم ہی بتاؤ کہ بیمار زندہ کیسے رہے گا؟ اگر آپ کے دل میں محبت ہوگی تو ساری عمر اس کا انتظار کریں گے۔ یہ محبت نہیں، حماقت ہوگی۔ شادی سے پہلے جو محبت ہوتی ہے وہ دراصل محبت نہیں ہوتی، محبت کی ریہرسل ہوتی ہے۔ اس ریہرسل کے ذریعے ایک دوسرے کی اچھائی اور برائی کو سمجھنے کا سلیقہ آتا ہے۔ آپ نے کیا سلیقہ سیکھا ہے؟ یہی کہ جو محبت کی پہلی منزل میں ساتھ چھوڑ دے وہ ہم سفر آخری منزل تک کبھی ساتھ نہیں دے سکتا۔ میں نے یہی سلیقہ سیکھا ہے کہ آدمی جانور کی طرح اکیلا نہیں رہ سکتا، اسے چھپنے کے لیے ایک ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہماری دنیا بہت خوبصورت ہے بوبی، ایک کا ساتھ چھوٹ جائے تو ہم دوسرا حسین ساتھی تلاش کر سکتے ہیں۔ بوبی کے حسن پر آصف کی نظریں جم گئی تھیں۔ وہ ہچکچاتی ہوئی جانے لگی۔ اس نے کہا، اگر تم اب بھی وحید کو تلاش کر رہی ہو تو میں تمہیں اس کے پاس پہنچا سکتا ہوں۔ بوبی نے چونک کر اسے دیکھا، جیسے منزل تک پہنچنے کا راستہ آسان ہو گیا ہو۔ نائٹ کلب کے ماحول میں بڑی رنگینی تھی۔ مختلف میزوں کے اطراف نوجوان جوڑے سرگوشیوں میں مصروف تھے۔ میوزک کی دھیمی دھیمی آواز دلوں میں اتر رہی تھی۔ بوبی اور آصف ایک میز کے اطراف بیٹھے ہوئے تھے۔ آصف نے بوبی سے کہا، ادھر دیکھو، وحید صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ بوبی نے سر گھما کر دیکھا، پھر ایک دم سے مایوس ہو گئی۔ وہ یقیناً وحید تھا، مگر اس کا رنگ ڈھنگ ہی بدل گیا تھا۔ اس نے بہترین سوٹ پہنا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک جوان لڑکی کا ہاتھ تھا۔ لڑکی کا لباس اور زیورات بتا رہے تھے کہ وہ کوئی رئیس زادی ہے۔ کلب کے بہت سے لوگ اس رئیس زادی کو خوش آمدید کہہ رہے تھے۔ وحید بھی ان لوگوں سے مصافحہ کر رہا تھا۔ اچانک اس کی نظریں بوبی پر پڑیں۔ وہ ایک دم سے گھبرا گیا، پریشان ہو کر رئیس زادی کو دیکھنے لگا۔ شاید وہ نہیں چاہتا تھا کہ رئیس زادی بوبی کو دیکھے یا ان کے تعلقات کو سمجھ سکے۔ اس نے رئیس زادی سے کہا، سمینہ، میں ابھی 1 منٹ میں آتا ہوں، صرف 1 منٹ میں۔ سمینہ مسکرا کر دوسروں سے باتیں کر رہی تھی۔ اس نے سر ہلا کر اسے جانے کی اجازت دے دی۔ وہ تیزی سے چلتا ہوا بوبی اور آصف کی طرف آیا، پھر ہچکچاتے ہوئے بولا، بوبی، تم یہاں کیسے آ گئیں؟ بوبی گمسم اسے دیکھ رہی تھی۔ آصف نے کہا، وحید، تم پریشان نظر آ رہے ہو، بیٹھ جاؤ۔ وحید نے پلٹ کر دور کھڑی سمینہ کی جانب دیکھا اور پھر بیٹھتے ہوئے کہا، بوبی، میں سمجھ رہا ہوں کہ تم ناراض ہو، مگر میں بہت مجبور ہو گیا ہوں۔ تم جانتی ہو کہ میں اپنی بہن کو کتنا چاہتا ہوں، اسے اعلیٰ تعلیم دلانا چاہتا ہوں۔ میں اپنی بہن کی خاطر اپنی محبت کا گلا گھونٹ رہا ہوں۔ آصف نے کہا، بہت اچھے ڈائلاگ ہیں، لیکن انجمن کے تعلیمی اخراجات تو میں بھی برداشت کرنے کے لیے تیار تھا، تم نے انکار کیوں کر دیا؟ وحید نے ناگواری سے کہا، کوئی غیرت مند بھائی اپنی بہن کے ہونے والے شوہر کا احسان نہیں لیتا۔ شادی کے بعد تو احسان نہ ہوتا، اپنی بیوی کی تعلیم مکمل کرانا میرا فرض ہوتا۔ شادی کے بعد لڑکیاں گھر گھرستی میں الجھ کر رہ جاتی ہیں۔ میں تم سے پہلے کہہ چکا ہوں کہ انجمن پہلے ڈاکٹر بنے گی پھر شادی کرے گی۔ بوبی نے پوچھا، کیا تمہاری دولت مند بیوی اسے ڈاکٹر بنائے گی؟ تو تم تانا دے رہی ہو؟ ایک غریب لڑکی اور کیا دے سکتی ہے؟ آج معلوم ہوا کہ غریب اور زیادہ غریب اس لیے ہو جاتے ہیں کہ انہیں ان کے حصے کی محبت بھی نہیں ملتی۔ بوبی، میں آج بھی تم سے اسی طرح محبت کرتا ہوں۔ بکواس مت کرو۔ اب آصف صاحب کی باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں کہ ہم سب شادی سے پہلے محبت نہیں، حماقت کرتے ہیں۔ مرد اور عورت کی دوستی وہی بہتر ہوتی ہے جو شادی کے بعد ہوتی ہے۔ اس کی بات پوری ہوتے ہی سمینہ کی آواز آئی۔ وہ وحید کو آواز دیتی ہوئی آ رہی تھی۔ وحید فوراً ہی سمینہ کی تعظیم کے لیے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ سوری سمینہ، مجھے ذرا دیر ہو گئی، میں ابھی آنے ہی والا تھا۔ کوئی بات نہیں، سمینہ نے بوبی کو دیکھتے ہوئے پوچھا، یہ کون ہے؟ تم نے تو کہا تھا کہ تمہاری کسی لڑکی سے دوستی نہیں ہے۔ وحید نے ہچکچاتے ہوئے بوبی کو دیکھا، پھر جلدی سے بولا، ہاں، میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا، میری ان سے دوستی نہیں ہے۔ تو پھر ان کی تعریف؟ یہ میرے دوست آصف ہیں اور یہ آصف صاحب کی وائف ہیں۔ بوبی کے ذہن کو ایک جھٹکا سا لگا۔ وائف، بیوی، آصف کی شریک حیات، آصف کی محبت۔ وہ چونک کر آصف کو دیکھنے لگی۔
وہ بھی مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ میوزک کی آواز بلند ہو گئی تھی۔ اسٹیج پر مرد عورتیں ملی جلی آواز میں گا رہے تھے، چھوڑو چھوڑو اپنا دل نہ توڑو، کوئی تمہیں ٹھکرائے تم اسے ٹھکرا دو، اتنے بڑے جہاں میں اپنا جہاں بسا لو، چھوڑو چھوڑو اسے چھوڑو۔ بوبی ایک دم سے بکھر گئی تھی، وہ بے تحاشا وہاں سے بھاگتی چلی گئی۔ کلب سے باہر آ کر آصف نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ٹھہرو، میں نے تم سے وعدہ لیا تھا کہ میری سچائی ثابت ہو جائے تو ایک بار تم میرے گھر آؤ گی، پھر میں وہاں تمہیں ایک اہم مشورہ دوں گا، ایک یادگار مشورہ۔ مجھے کسی کا مشورہ نہیں چاہیے، میں زندہ نہیں رہنا چاہتی، مجھے جانے دو، تو پھر مرنے سے پہلے میری نیکیوں کا بدلہ چکا دو، آؤ ضد نہ کرو۔ وہ اسکوٹر پر بیٹھ گیا۔ بوبی اسے سوچتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ آصف نے بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ پیچھے بیٹھ گئی۔ پہلے وہ الگ بیٹھی ہوئی تھی، اسکوٹر ایک جھٹکے سے سٹارٹ ہوا تو وہ آصف سے ٹکرا گئی، پھر جلدی سے الگ ہو گئی۔ گاڑی تیز رفتاری سے سڑک پر دوڑی جا رہی تھی۔ بوبی کی نگاہوں کے سامنے آصف کی پہاڑ جیسی پشت تھی۔ مخالف سمت سے آنے والی گاڑیوں کی ہیڈ لائٹ سے آنکھیں چندیا جاتی تو وہ سہارے کے لیے اپنا ہاتھ آصف کے شانے کی طرف بڑھا دیتی، پھر ہچکچا کر شانے تک پہنچنے سے پہلے ہٹا لیتی۔ راستے کا موڑ ہو یا زندگی کا، ہر موڑ پر سنبھلنے کے لیے سہارے کی ضرورت تو ہوتی ہے۔ آصف نے ایک موڑ پر اسکوٹر کو تیزی سے موڑا تو ادھر ادھر سے گزرنے والی گاڑیوں کی چیخ و پکار اور ہیڈ لائٹس کی روشنیوں سے گھبرا کر وہ بے اختیار آصف کی پشت سے لپٹ گئی۔ پھر اسے پتہ نہ چلا کہ ٹریفک کا طوفان کیسے گزر گیا اور وہ کتنی دیر آصف کی پشت سے لگی رہی۔ اسکوٹر کے رکتے ہی اسے ہوش آیا تو وہ فوراً الگ ہو کر گاڑی سے اتر گئی۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں، دل دھڑک رہا تھا۔ آصف کی آواز کانوں میں آئی، بوبی گھبراؤ نہیں، میں شریف آدمی ہوں، تمہیں میری ذات سے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، میرے ساتھ آؤ۔ وہ سر جھکائے مکان میں داخل ہو گئی۔ ڈرائنگ روم میں پہنچ کر وہ ٹھٹک گئی۔ صوفوں کے درمیان ایک میز پر رائفل، ایک ریوالور اور مختلف قسم کے چاقو چھرے رکھے ہوئے تھے۔ چھت پر پنکھے کی جگہ پھانسی کا ایک پھندا لٹک رہا تھا۔ میز پر اور کتنی ہی شیشیاں رکھی ہوئی تھیں جن پر مختلف قسم کے زہر کے لیبل چسپاں تھے۔ بوبی نے حیرانگی سے پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ آصف نے جواب دیا، خودکشی کا سامان ہے۔ آج تک محبت میں ناکام ہونے والوں نے جتنے طریقوں سے اور جتنے ہتھیاروں سے خودکشی کی ہے وہ سب یہاں موجود ہیں۔ اتفاق سے ہم دونوں محبت میں ناکام ہو چکے ہیں۔ بوبی نے پوچھا، کیا آپ بھی مرنا چاہتے ہیں؟ نہیں، مجھے تمہارے روپ میں ایک نئی زندگی مل سکتی ہے، اس لیے مرنے کا ارادہ نہیں ہے۔ ہاں، اگر تمہیں اعتماد نہ ہو کہ میں تمہیں بے لوث محبت اور زندہ رہنے کا حوصلہ دے سکتا ہوں تو خودکشی کر لو۔ بوبی نے ایک خنجر کی طرف دیکھا۔ آصف نے اس خنجر کو اٹھا کر کہا، میں سوچتا ہوں کہ یہ خنجر سینے میں اتار لوں تو موت گلے لگے گی۔ بوبی نے چشم تصور میں دیکھا آصف کی لاش ایک صوفے پر پڑی ہوئی تھی اور وہی خنجر اس کے سینے میں پیوست تھا۔ آصف کی آواز آئی، اور اگر اس سینے پر تمہاری محبت ہو تو مجھے زندگی ملے گی۔ اب کی بار تصور میں صوفے پر بیٹھا ہوا آصف زندہ نظر آیا، کیونکہ جہاں خنجر تھا اب اسی جگہ سینے پر بوبی نے اپنا سر رکھ دیا تھا۔ اس نے کسی کو زندگی دے دی تھی۔ آصف نے ریوالور اٹھا کر کہا، محبت سے زندہ رہنا بہت مشکل ہے، نفرت سے مر جانا نہایت آسان ہے، تم بڑی آسانی سے اس کی نال کن پٹی پر رکھ کر خودکشی کر سکتی ہو۔ بوبی نے دیکھا وہ ریوالور کو اپنی کن پٹی پر رکھ کر ٹریگر کو دبا رہی تھی۔ ٹھائیں کی آواز کے ساتھ ہی اس کے دیدے پھیل گئے، اس کا چہرہ مردہ ہو گیا۔ منظر بدل گیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ پھولوں کی انجمن پر مسکرا رہی ہے۔ جہاں اس نے ریوالور کی نال رکھ کر گولی چلائی تھی وہیں سیاہ بالوں میں آصف پھول ٹانک رہا تھا اور کہہ رہا تھا، جس سر میں موت کا سودا سماتا ہے اسی سر میں زندہ رہنے کی آرزو پھول کی طرح کھلتی ہے۔ زندگی بے حد حسین نظر آ رہی تھی۔ بوبی کے جذبے گنگنا رہے تھے۔ آصف نے پوچھا، کیا سوچ رہی ہو؟ وہ چونک کر بولی، آپ مجھے موت سے ڈرا رہے ہیں؟ نہیں، یہ بتا رہا ہوں کہ زندگی کتنی حسین ہے، ایک بے وفا کی خاطر اسے فنا نہیں کرنا چاہیے۔ میں ایک کے بعد دوسری ٹھوکر نہیں کھانا چاہتی۔ جو گر کر سنبھلنا سیکھ لیں وہ دوبارہ ٹھوکر نہیں کھاتے۔ میں اب کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتی۔ میں بھروسے کی نہیں، زندہ رہنے کی بات کر رہا ہوں۔ زندہ رہنے کا ایک نسخہ یہ ہے کہ کسی سے کچھ پانے کی توقع نہ کرنا۔ اپنے پاس محبت کے جو خزانے لٹاتی رہو، کوئی تو قدردان ملے گا۔ وہ تذبذب میں پڑ گئی۔ آصف نے کہا، میں نے بھی تمہاری طرح زخم کھائے ہیں، میں صرف تمہیں پانے کی آرزو میں زندہ ہوں، ورنہ کہو تو اس پھانسی کے پھندے کو گلے سے لگا لوں۔ بوبی نے دیکھا وہ صوفوں کی درمیانی میز پر چڑھ کر پھندے کو اپنے گلے میں ڈال رہا تھا۔
دوسرا منظر یہ تھا کہ بوبی آصف کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی اور بڑے پیار سے اپنی باہوں کا پھندا اس کے گلے میں ڈالے اس پر جھکی ہوئی تھی۔ ایک بار پلک جھپکنے سے آصف کی گردن میں پھانسی کا پھندا نظر آتا تھا، دوسری بار پلک جھپکنے سے آصف کی باہوں کے پھندے میں مسکراتا تھا۔ پھر اچانک آصف نے درمیانی میز کو ٹھوکر مار کر گرا دیا۔ خودکشی کا عمل پورا ہو گیا۔ پھانسی کے پھندے نے آصف کی گردن جکڑ لی، مردہ جسم جھولنے لگا۔ بوبی یک بارگی چیخ مارتی ہوئی دوڑتی ہوئی آئی اور اس کے گلے میں باہوں کا پھندا ڈال کر لپٹ گئی۔ نہیں، میں آپ کو مرنے نہیں دوں گی، میں زندہ رہوں گی۔ آصف نے مسکرا کر کہا، میں نہیں، ہم زندہ رہیں گے۔ بوبی نے بھیگی آنکھوں سے دیکھا، وہ زندہ تھا، مسکرا رہا تھا اور اس کے آنسو پہنچ رہا تھا۔ اس نے اپنا سر اس کے کشادہ سینے پر رکھ دیا۔ ان کے دل دھڑک رہے تھے، کانوں میں شہنائیاں بج رہی تھیں۔ موت ٹل گئی تھی، زندگی کے نئے راستے پر آتش بازیوں کے جگمگاتے ہوئے رنگ بکھر رہے تھے۔ ہسپتال کا وہی کمرہ تھا۔ وحید کے سامنے بوبی ایک کرسی پر بیٹھی اس تصویر کو دیکھ رہی تھی، یوں کہنا چاہیے کہ تصویر کے پیچھے ماضی کو دیکھ رہی تھی۔ وحید نے کہا، تم شاید یہ سوچ رہی ہو کہ اس تصویر کے ذریعے تمہیں بلیک میل کروں گا، لیکن میں ایسا کم ظرف نہیں ہوں۔ تم کیا ہو یہ میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ وہ تصویر کے ٹکڑے ٹکڑے کرتی ہوئی بولی، آصف اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں گناہگار نہیں ہوں۔ اس نے تصویر کے ٹکڑے وحید کے منہ پر پھینک دیے۔ وہ سنجیدگی سے بولا، بے شک تم گناہگار نہیں ہو، میں پہلے بھی تمہاری عزت کرتا تھا، اب بھی تمہاری عزت کرتا ہوں۔ یہ میری بھول تھی کہ میں نے اب تک تمہاری تصویر کو سینے سے لگائے رکھا۔ چلو اچھا ہوا تم نے اس کے ٹکڑے کر دیے، اب غصہ تھوک دو۔ میں پہلے ہی کہہ چکی ہوں کہ تم سے خوش ہونے یا ناراض ہونے والا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ بوبی، میں نے تم سے فریب کیا، اس کی سزا مجھے مل گئی ہے۔ سمینہ نے طلاق لے کر مجھ سے ناتا توڑ لیا ہے۔ چچا جان نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے۔ اگر انجمن ڈاکٹر بن کر یہاں نہ آتی تو ہمارا کہیں ٹھکانہ نہ ہوتا۔ اس کی کوششوں سے میں نے ہسپتال کے احاطے میں دواؤں کی ایک دکان کھول لی ہے۔ تمہاری بہن تو تمہارے لیے جان بھی دے سکتی ہے، کیونکہ تم نے اس کی خاطر ایک غریب کو دھوکہ دیا اور ایک امیر زادی سے شادی کی تھی۔ مجھے شرمندہ نہ کرو بوبی، یہ بتاؤ آصف کے ساتھ کیسی گزر رہی ہے؟ یہاں کتنے ہی شداد آئے مگر جنت نہ بنا سکے، کیونکہ صرف آصف جیسے شوہر ہی ہماری دنیا کو جنت بنا سکتے ہیں۔ ہمارا گھر خوبصورت ہے، وہ ایک مدرسہ ہے۔ جو نوجوان شادی سے پہلے محبت کرتے ہیں، ہم انہیں اپنے ہاں بلا کر سمجھاتے ہیں، سبق پڑھاتے ہیں کہ کسی لڑکی کا آنچل میلا نہ کرو، اسے راہ چلتے نہ چھیڑو، آپس میں سمجھوتا کرو۔ اگر وہ تمہاری محبت کا جواب محبت سے دے تو تم اسے کبھی دھوکہ نہ دو۔ دوسرے کمرے میں بیٹھی ہوئی انجمن نے آصف سے کہا، تمہارا گھر تو بہت ہی اچھا مدرسہ ہے، کیا مجھے اپنے گھر نہیں بلاؤ گے؟ میرے گھر کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں، بوبی برا تو نہیں مانے گی؟ دوسرے کمرے میں بوبی نے کہا، آصف تنگ نظر نہیں ہے کہ برا مان جائیں، لیکن میں نہیں چاہتی کہ آئندہ تم مجھ سے ملو۔ بوبی، میں نے جو غلطی کی ہے اس کی تلافی کرنا چاہتا ہوں۔ میری زندگی کا اب صرف ایک ہی مقصد ہے کہ میں تمہارے اور آصف کے کسی کام آتا رہوں۔ بوبی نے اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، مجھے یقین نہیں آتا کہ تم اتنے سنجیدہ اور شریف ہو گئے ہو۔ تم مجھے تھوڑا سا موقع تو دو، میں اپنی شرافت کا ثبوت ضرور پیش کروں گا۔ ارے ہاں، یہ تو پوچھنا ہی بھول گیا، ان 3 برسوں میں کوئی ننا منا گود میں آیا ہے یا نہیں؟ وہ اچانک اداس ہو گئی۔ وحید نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا، اچھا سمجھ گیا، انجمن بہت ہی قابل ڈاکٹر ہے، تو معائنہ کروا سکتی ہو۔ دوسرے کمرے میں آصف نے کہا، معائنہ ہو چکا ہے، ایک لیڈی ڈاکٹر نے کہا ہے کہ وہ ماں بن سکتی ہے۔ انجمن نے کہا، تو پھر تمہیں اپنا چیک اپ کروانا چاہیے، چلو میں تمہیں ڈاکٹر زیدی سے ملا دیتی ہوں۔ نہیں انجمن، ہماری ازدواجی زندگی بڑی خوشگوار ہے، خدا نخواستہ ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا کہ میں باپ نہیں بن سکتا تو بوبی کی رہی صحیح امید بھی ختم ہو جائے گی۔ یعنی تم دونوں خود کو دھوکہ دے رہے ہو، یہ دانش مندی نہیں ہے۔ ہاں میں سمجھتا ہوں، مجھے اپنی خوبیوں اور خامیوں کا علم ہونا چاہیے، لیکن میں تم بوبی کو نہ بتاؤ، چپ چاپ ڈاکٹر زیدی سے کنسلٹ کر لو۔ اگر معائنے کے بعد بوبی سے چھپانے والی بات ہو تو اسے چھپائے رکھنا، وہ اپنی امیدوں کے سہارے بستی رہے گی۔ چلو اٹھو، دیر نہ کرو۔ آصف گہری سنجیدگی سے سوچنے لگا۔ انجمن اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس آئی، پھر اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر بولی، جو لوگ اپنی خامیوں کا حساب نہیں رکھتے، دوسرے لوگ ان خامیوں سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ آصف اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ وہ بولی، اگر تمہیں یہ نہ معلوم ہو کہ تمہارے گھر میں کوئی چور دروازہ بھی ہے تو کوئی بھی اپنے گھر کا کچرا اس چور دروازے کے راستے تمہارے گھر میں پھینک کر جا سکتا ہے۔
چلو اٹھو۔ اس نے آصف کا ہاتھ تھام لیا۔ دوسرے کمرے میں وحید نے کہا، بوبی تم بہت معصوم ہو، تمہیں اپنی بھلائی کے لیے آصف کا معائنہ کروانا چاہیے۔ دیکھو بعض اوقات عورت بانجھ نہیں ہوتی، اس کے باوجود عرصہ دراز تک ماں نہیں بن سکتی۔ مرد قدرت کی مرضی نہیں دیکھتا، وہ اولاد کے لیے دوسری شادی کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ آصف کبھی دوسری شادی نہیں کریں گے۔ خدا کرے تمہارا اعتماد قائم رہے، مگر یہ خون کے رشتے بڑے اہم ہوتے ہیں، ان کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ میں نے بہن کی خاطر تم سے بے وفائی کی۔ آصف زندگی کے کسی موڑ پر اولاد کی خاطر دوسری شادی کے لیے سوچ سکتا ہے،